بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کا ایک اور بزدلانہ وار، 20 سے 30 دہشت گرد موٹر سائیکل پر سوار ہو کر سوراب شہر کے بازار میں داخل ہوئے، بینک اور مارکیٹوں کو نشانہ بنایا، عام بلوچ خواتین اور بچے بھی زد میں آئے۔ ایف سی کو دیکھ کر دہشت گرد فرار، ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کہتے ہیں بینک لوٹ لیا گیا، مختلف سرکاری افسروں کے گھر جلائے گئے۔ اے ڈی سی ریونیو ہدایت بلیدی نے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ اے ڈی سی رہائش گاہ پر خواتین اور بچے موجود تھے۔ ہندوستان کی پراکسیز نے ان کی ایما پر کارروائی کی۔ ریاست دشمن عناصر کی ہر کوشش ناکام بنانے کا عزم، علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ پاکستان کو کبھی دباؤ میں نہیں لایا جا سکتا، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دو ٹوک اعلان، کہا بھارت کی پاکستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی ناقابل تردید، انسداد دہشت گردی کے لیے جاری جنگ سے توجہ ہٹانے کی کوششیں ناکام بنائیں گے۔ بھارت کی آبی دہشت گردی ناقابل قبول اور قانونی طور پر بے بنیاد ہے۔ فیلڈ مارشل کا کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ کا دورہ، آپریشن بنیان مرصوص کے شہداء کو بھرپور خراج عقیدت۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان باہمی ٹیرف پر باضابطہ مذاکرات کا آغاز، وزیر خزانہ اور امریکہ کے تجارتی نمائندے جیمیسن گریر میں بات چیت، فریقین کا آئندہ چند ہفتوں میں تکنیکی سطح پر تفصیلی مذاکرات پر اتفاق، مذاکرات کو جلد از جلد کامیابی سے مکمل کرنے کے عزم کا اظہار۔ سانحہ 9 مئی کے مزید 11 مجرم جیل میں چکی پیسیں گے، پی ٹی آئی ایم این اے عبداللطیف اور سابق ایم پی اے وزیر زادہ کیلاشی کو بھی سزائیں، مجموعی طور پر 15 سال 4 ماہ قید اور جرمانے کی سزا۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے تھانہ رمنا حملہ کیس کا فیصلہ سنا دیا، پولیس نے عدالت میں موجود 4 مجرموں کو تحویل میں لے لیا، غیر حاضر مجرموں کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ بھارت کے ساتھ تناؤ میں کمی نہیں آئی، جنرل ساحر شمشاد مرزا کی وارننگ، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی نے کہا اسٹریٹجک مس کیلکولیشن کے خدشے کو رد نہیں کر سکتے، مستقبل میں کشیدگی کے بڑھنے کا خطرہ بڑھ گیا، اب یہ صرف متنازع علاقے تک محدود نہیں رہے گا بلکہ پورے بھارت اور پاکستان تک پھیل سکتا ہے۔ حالیہ کشیدگی میں لڑائی کشمیر تک محدود نہیں رہی، دونوں ممالک میں فوجی تنصیبات نشانہ بنی، یہ ایک انتہائی خطرناک رجحان ہے۔ پاکستان اور بھارت 22 اپریل سے پہلے کی صورتحال پر واپس آ رہے ہیں، اس وقت کچھ نہیں ہو رہا مگر تناؤ ابھی موجود ہے، کشیدگی کو کم کرنے کے لیے بیک چینل ہے اور نہ ہی غیر رسمی مذاکرات ہو رہے ہیں۔ شنگری لا فورم پر بھارت کے چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل انیل چوہان سے ملاقات کا کوئی ارادہ نہیں۔ Nearly half of the annual flow in the Indus River system, the lifeline of our civilization, culture and economy. India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow the red line to be crossed. وزیر اعظم کا سندھ طاس معاہدے پر مودی کو کھلا پیغام، دوشنبے میں گلیشیئرز کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب میں کہا پاکستان اپنے حصے کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، بھارت نے سندھ طاس معاہدہ غیر قانونی طور پر معطل کیا، سیاسی مقاصد کے لیے کروڑوں انسانوں کے پانی کے حق کو یرغمال نہیں بنایا جا سکتا، بھارت کو واضح طور پر ریڈ لائن کا علم ہونا چاہیے جسے عبور کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، غزہ میں مہلک ہتھیاروں کا بے دریغ استعمال انسانیت پر کاری ضرب ہے، اسی طرح پانی کو بطور ہتھیار بنانے کی نئی روش عالمی برادری کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ مزید بولے ماحولیاتی تبدیلی کے باعث پاکستان کے گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں، زہریلی گیسوں کے اخراج میں انتہائی کم حصہ ہونے کے باوجود پاکستان دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے۔ اسحاق ڈار نے بھارتی عزائم کو عالمی فورم پر بے نقاب کر دیا، ہانگ کانگ میں عالمی تنظیم سے خطاب میں کہا بھارت علاقائی اور عالمی امن اور سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے، بھارت نے بلا جواز فوجی جارحیت اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی، مقبوضہ کشمیر اور فلسطین جیسے دیرینہ تنازعات حل کرنا ہوں گے، چین کی مشرق اور مغرب کے درمیان خلیج کو کم کرنے کی کوششوں کو سراہتے ہیں، پاکستان نے عالمی ثالثی تنظیم کے قیام کے کنونشن پر دستخط کر دیے، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی چینی ہم منصب وانگ یی سے ملاقات، دونوں رہنماؤں کی 10 روز سے کم عرصے میں دوسری ملاقات،
دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال، اہم منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ، سی پیک سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر بات چیت۔ مودی کی اپنی جماعت نے 5 طیارے گرنے کا اعتراف کر لیا۔ بی جے پی رہنما سبرامنین سوامی نے کہا چین کے طیارے بہترین جبکہ فرانس کے طیارے اچھے نہیں تھے۔ امید ہے مودی طیارے گرنے پر قوم کو سچائی سے آگاہ کریں گے، مگر ان کے ہوتے ہوئے طیارے گرنے کے معاملے پر تحقیقات ممکن نہیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا بھی مودی حکومت سے سوال، کہا پاکستان نے بھارت کے کتنے رافیل طیارے گرائے؟ وزیر اعظم مودی طیارے تباہ ہونے کی حقیقت کیوں چھپا رہے ہیں؟ جنگ بندی کے لیے پاؤں پکڑنے والے بھارت کا راہ فرار، کانگریس رہنما ششی تھرور نے ٹرمپ کے ثالثی کے کردار کو یکسر مسترد کر دیا۔ کہا امریکی صدر نے صرف پیغامات اور بات چیت کا کردار ادا کیا، یہ ثالثی نہیں۔ ٹرمپ میں صدر کی اوصاف نہیں۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے بی جے پی ششی تھرور کی اہلیہ کے قتل کیس کو بطور بلیک میلنگ استعمال کر رہی ہے۔ بیجنگ بیٹھک کے بعد پاک افغان تعلقات میں ترقی، پاکستان کا افغانستان میں ناظم الامور کو بطور سفیر تعینات کرنے کا فیصلہ۔ ایکس پر اسحاق ڈار نے کہا 19 اپریل کو کابل کے دورے کے بعد تعلقات میں مثبت پیش رفت جاری ہے، خوشی ہے اب کابل میں ناظم الامور کی بجائے سفیر تعینات کیا جائے گا۔ اقدام سے پاک افغان تعلقات مزید بہتر ہوں گے، معاشی تعاون کو فروغ ملے گا۔ ایوان صدر کے مکین کا مفاہمت کا مشورہ، صدر مملکت آصف علی زرداری کہتے ہیں پاکستان کو اس وقت سیاسی استحکام اور قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ ملکی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے سب کو مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنا ہوگی۔ جمہوریت ہماری قومی شناخت کا بنیادی ستون ہے، ہمیں پارلیمانی اقدار، قانون کی حکمرانی اور عوامی شمولیت کو مستحکم بنانا ہے۔ صدر آصف علی زرداری سے راجہ پرویز اشرف اور سمینہ خالد گھرکی کی وفود کے ہمراہ ملاقات، وفاقی وزیر علیم خان، گورنر پنجاب سلیم حیدر اور نواب شہزاد بھی ملے۔ قوموں کو میزلز اور بام تباہ نہیں کرتے، قوموں کو فتنہ تباہ کرتا ہے۔ قوموں کو ان کے نوجوانوں کو غلط ڈگر پہ، غلط راستے پہ ڈال دینا تباہ کرتا ہے۔ آپ میں سے ہر بچہ جو ہے وہ پاکستان کی آہنی دیوار ہے، اور آپ کو یہ دیوار بننا چاہیے۔ جو آپ کو یہ کہے کہ اپنے ملک کے خلاف قدم اٹھاؤ، آپ نے کوئی قدم اپنے ملک کے خلاف کبھی نہیں اٹھانا۔ وہ آپ کا ہمدرد نہیں ہو سکتا جو یہ کہے کہ اپنے بچے باہر بیٹھے، لوگوں کے بچوں کو کہے یہاں آگ لگا دو، یہ توڑ دو، جلا دو، اور اس کے بعد وہ بچے جیل میں جائیں، خود آرام سے بیٹھے ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مخالفین کے خلاف لفظی ایکشن، لیا میں لیپ ٹاپ اور ہونہار اسکالرشپس کی تقریب سے خطاب میں کہا قوموں کو بم اور میزائل نہیں فتنے تباہ کرتے ہیں، نوجوان اکسانے والوں کی باتوں میں نہ آئیں، جو باتوں میں آ گئے وہ جیلوں میں پڑے ہیں۔ آپ کو لیکچر دینے نہیں 9 اور 10 مئی کا فرق سمجھانے آئی ہوں۔ موٹر وے، دفاعی تنصیبات، سڑکیں سب آپ کی اپنی ہیں، کوئی کہے آگ لگا دو، توڑ دو تو آپ نے یہ نہیں کرنا۔ چاہتی ہوں تمام بچے پاکستان کے لیے بنیانوں مرصوص بنے۔ فیلڈ مارشل کو بھارت کے خلاف شاندار فتح پر سلام پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا لیا میں فوری میڈیکل کالج کی تعمیر کا اعلان۔